آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے ایمان کی حرارت۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، چاہے زبان سے کہیں بھی کہ نہیں ہم تو نیک نہیں، لیکن اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارتا ہے تو ہمارے دل پہ کیسا لگتا ہے؟ کیا دل کے اندر ایک جوش و خروش آ جاتا ہے؟ کیا محبت آتی ہے؟ کیا ہمارے دل میں خوف آتا ہے؟ یا کچھ بھی نہیں آتا، بس ترجمہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں ایمان کے نام سے پکارتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تو ہمارے دل کے اندر ایک احساس بیدار ہونا چاہیے اور ہمارے عمل میں ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ اس حکم کو ہمیں اپنے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ تو ہمیں ایمان کا معنی بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے تصدیق اور اقرار کرنا، یعنی کسی چیز کو سچا ماننا اور اس کو بول کے بھی کہنا، یعنی صرف دل میں ہی سچا نہیں ماننا بلکہ عمل میں بھی اس کی تصدیق کرنا۔ اسی لیے ایمان کو کہتے ہیں کہ اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح یا تصدیق بالجوارح۔ دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ تو ہمارا جو عمل ہے یہ بھی دراصل ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن مجید میں الذین آمنوا کے ساتھ عموماً وعملوا الصالحات آیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق دل زبان کے علاوہ عمل سے بھی ہے تو اس کی تصدیق ایک حدیث کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اس کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی یہ زبان سے جو ہم بولتے ہیں، اور سب سے ادنا شاخ یعنی چھوٹی، آپ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، اس میں کچھ شاخیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اونچی ہوتی ہیں، اور کچھ شاخیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور کچھ تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو سب سے جو لمبی شاخ ہے وہ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور جو سب سے چھوٹی شاخ ہے وہ کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ یہ عمل بھی ایمان کا عمل ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ یعنی ایک شخص جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی اٹک کے گر سکتا ہے، کوئی سلپ ہو سکتا ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف کوڑا کرکٹ، گندگی، روڑا پتھر نہیں ہے، یہ اپنی گاڑی کو بھی ایسے طریقے سے پار کرنا کہ کسی کے راستے میں نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اینڈ راستے میں کھڑے نہ ہونا، یعنی کوئی بھی چیز جو کسی کے گزرنے میں اس کو تکلیف دے اس کو ہٹا دینا، چاہے اپنے آپ کو ہی ہٹا دے انسان، یا کسی کو اشارے سے کہہ دے کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں، یا پھر یہ کہ اپنی گاڑی کو ایسی جگہ نہ روکنا کہ جہاں پیچھے آنے والے کو ہارن دینا پڑے یا رک کے تکلیف اٹھانی پڑے۔ تو مومن کا دل جو ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، وہ روشن ہوتا ہے۔ آپ ایمان کو یوں سمجھے کہ جیسے وہ دل کے اندر ایک بلب کی طرح ہے، جیسے کمرہ روشن ہو جاتا ہے نا، تو ایسے ہی دل میں جب ایمان آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو دل کے ساتھ جتنی کنیکٹڈ ہے چیزیں وہ بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ان کو بھی ایک نئی روشنی مل جاتی ہے، یہ بھی وہ چیزیں دیکھنے لگتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھتے تھے۔ اسی طرح کان بھی وہ کچھ سننے لگتے ہیں، یا حق کی بات جب سنتے ہیں تو دل کے اندر جا اترتی ہے، اور دل اس کو پرکھ لیتا ہے، تمیز کر لیتا ہے اس میں کہ یہ صحیح بات آئی ہے یا غلط بات آئی ہے۔ وہ کسی کی کوئی سنتا ہے یا کچھ دیکھتا ہے تو اس کے اندر تمیز آ جاتی، جیسے ایک بینا اور ایک نابینا کا فرق ہوتا ہے۔ بینا جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ دیکھ کے رنگوں کا فرق، چیز کی کوالٹی کا فرق، یہ ساری چیزیں پہچان جاتا ہے، لیکن نابینا جو ہے وہ دیکھ کے کچھ پہچان نہیں سکتا، ہاں سن کے کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جب ایک بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس کو برائیاں بھی بہت کھلنے لگتی، چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہو، چاہے وہ کسی اور کے اندر ہو۔ وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ آرام اور سکون کی نیند سے نہیں سو سکتا کہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کر رہے ہوں اور وہ آرام سے
اپنی زندگی میں مشغول یا دنیا کو انجوائے کر رہا. کیونکہ مومن کے لیے تو انجوائمنٹ کی جگہ اور مومن کے لیے تو آرام کی جگہ جنت ہی ہے. جیسے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے، کہاں سے ملے گا؟ ہے ہی نہیں. وقتی طور پر اگر تھوڑا سا کوئی چین آرام آتا بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشانیاں دن بدن اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کی خوابیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں. یعنی اول تو نیند نہیں آتی، جن لوگوں کو نیند آ جاتی ہے تو ایسے خوفناک اور گھبرا دینے والے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ نیند بھی ڈسٹرب رہتی ہے، گویا سوئے ہی نہ ہو. اور جو خواب آ جاتا ہے پھر وہ دن کو بار بار یاد آتا رہتا ہے اور اس کی جو تعبیر ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو وہ ایک پریشانی انسان کے اندر لاحق رہتی. لیکن جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے وہ ایک اور نظر سے دیکھتا ہے. وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو زندگی فرق ہو گئی نا. تو وہ تکلیف دینے والی چیز جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہی ایک مومن کو نظر آ جاتی. اور فرمایا اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ جب کسی کے اندر واقعی ایمان آتا ہے تو اس کے اندر شرم و حیا آ جاتی، جو اس کے لباس میں، جو اس کی گفتگو کے انداز میں، جو اس کے معاملے میں ٹپکتی. جو بے حیا انسان ہے وہ کسی سے بات کرتے ہوئے بالکل خیال نہیں رکھتا کہ وہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، بڑے سے بات کر رہا ہے، چھوٹے سے بات کر رہا ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا لحاظ، کوئی لحاظ نہیں ہوتا. لیکن جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر لحاظ بھی ہوتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. کوئی میرے ماں باپ جیسا ہے یا بزرگ ہے عمر میں، یا ویسے کوئی پیار محبت کا رشتہ ہے، جیسے گھر کی زندگی کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ بات چیت، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت، غصہ، ناراضگی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن ان سب کے اظہار میں پھر انسان کے اندر ایک حیا آ جاتی اور انسان کے اندر یہ تبدیلی ایمان کی حرارت لاتی ہے. کیونکہ حرارت جو ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، وہ اس چیز کو پگھلا دیتی ہے، وہ اس چیز کو ری مولڈ کر دیتی، ری شیپ کر دیتی. پھر انسان پہلے جیسا نہیں رہتا. عمر بن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ سارے ایمان لانے کے بعد نئے انسان بن گئے تھے. ان کی شخصیت بدل گئی تھی، ان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی. ان کے رہن سہن میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے مال خرچ کرنے میں، ان کے پرائرٹیز میں، ہر چیز میں بہت بڑا فرق آ گیا تھا. تو ایمان جو ہے وہ جب دل میں اترتا ہے اور دل کو روشن کر دیتا ہے تو انسان کی پھر زبان پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، پھر اس کے اعضاء کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں. اور زبان سے خالی کہہ دینا جو ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہے. یعنی ایمان کا اظہار اقرار اگر کوئی صرف زبان سے کرتا ہے تو اس کو منافقت کہا جاتا ہے. جب دل میں نہ ہو تو دل میں ایمان کی حرارت کا ہونا بڑا ضروری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ان کو مومن ہی نہیں مانتا جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا دل پوری طرح ساتھ نہیں دیتا. دل کہیں اور اٹکا ہوا، دل دنیا میں اٹکا ہوا. کیونکہ دل میں اگر ایمان ہوتا ہے تو دل کے اندر پھر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے. دنیا کے مال و متاع سے، اپنی اولاد سے، اپنے آرام سکون، ہر چیز سے بڑھ کر وہ محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب جب محبت آتی ہے نا تو پھر وہ شراکت قبول نہیں کرتی، پھر انسان ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے. اگر آپ کو زندگی میں کبھی کسی بھی انسان سے یا کسی چیز سے محبت ہوئی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا سارا دھیان ادھر ہی رہتا ہے. آپ جتنا چاہے اپنے دماغ سے وہ چیز نکالنے کی کوشش کریں، وہ نہیں نکلتی، پلٹ پلٹ کے وہی آتی ہے دل میں، وہی بات پھر سوچتے ہیں، پھر وہی پھر وہی پھر وہی. اور جتنی زیادہ یہ محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں.
اور حیران کن حد تک انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ذہن سے یہ خیال جا کیوں نہیں رہا. مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو بچے سے جب محبت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا. بچہ اس کی پرائرٹی ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پرائرٹی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کیسا لگوں گا. آج ہی میں نماز کی کلاس لے رہی تھی تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ نماز کی شرائط ہے، کچھ 9 شرائط ہے. اگر ان میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. جن میں سے ایک شرط مثلاً وقت پر نماز پڑھنا ہے. اگر وقت سے 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. اگر صرف وقت سے پہلے اللہ اکبر بھی کہہ دیا نا اور بعد میں اذان شروع ہوئی، نماز نہیں ہوگی، وہ نماز دہرانی ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے جیسے شاید اذان ہو رہی ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، اور تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں ہی اذان شروع ہو جاتی ہے، تو انسان کہتا ہے چلو شکر ہے اذان تو شروع ہو گئی. نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے اللہ اکبر نماز کے باہر کہا ہے. کیونکہ نماز جو ہے وہ قولی اور فعلی عبادت ہے. تکبیر سے تسلیم تک جو کچھ ہے وہ نماز ہے. تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے، اور اگر یہ نماز میں شامل نہیں تو نماز نہیں. اسی طرح سطر جو ہے، سطر یعنی جسم کا پوری طرح ڈھکا ہوا ہونا، چہرے اور ہاتھ کے سوا سب ڈھکا ہوا ہونا، یہ نماز کی شرط میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگ بعض اوقات ٹائٹ لباس پہنا ہوتا ہے، بعض اوقات پوری طرح کندھے ڈھکے نہیں ہوتے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مردوں کے لیے بھی نماز میں کندھے ڈھکنا ضروری ہے. جیسے احرام وغیرہ پہنتے ہیں نا تو ایک دفعہ کندھا ننگا آدھا رکھتے ہیں، ایک کندھا ننگا رکھتے ہیں دوسرا. تو اب اگر نماز کا وقت آ گیا تو احرام کھول کے کندھوں پہ لپیٹنا ہوگا. اگر ایک کندھا بھی ننگا ہے تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح نیت نماز کی شرائط میں سے. اسی طرح طہارت نماز کی شرائط میں سے. کپڑے، جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے. اگر وہ جگہ کو ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو اب سطر کی جہاں تک بات ہوئی تو بعض اوقات ہم بہت ٹائٹ کپڑے پہن لیتے ہیں اور اسی میں نماز شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جب رکوع پہ جاتے ہیں تو سارے پچھلا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر سجدے میں جاتے ہیں یا کپڑے باریک ہوتے ہیں. تو جس شخص کی پرائرٹی اللہ کی رضا ہوگی وہ گھر سے نکلنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ نماز کا وقت تو نہیں آئے گا. اس کا دھیان ادھر ہی لگا رہا ہے، نماز کا وقت تو نہیں آئے گا. نماز کا وقت آئے گا تو میرا لباس کیا نماز کے لیے فٹ ہے یا نہیں. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم کس کی پسند کا لباس پہنتے ہیں؟ لوگوں کی پسند کا، اللہ کی پسند کا نہیں. چاہے نماز آ رہی ہو بیچ میں پھر بھی فکر نہیں کرتے کہ نماز کیسے پڑھیں گے. پھر باریک دوپٹے سے بھی پڑھ لیتے ہیں، بال ننگے ہو رہے ہو تب بھی پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ بال ننگے ہو رہے نماز نہیں ہوتی، بازو ننگے ہو رہے نماز پڑھنے، ٹخنے ننگے ہو رہے نماز پڑھنے. ایکسرسائز ہے بس، نماز قبول نہیں ہوتی. حساب ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے نماز پڑھی نا، کتنے ہی لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی کیونکہ شرائط پوری نہیں کی. تو ایک تو بہت ضروری ہے کہ انسان سیکھے، باقاعدہ اس کو سیکھے. یعنی نماز فرض ہے نا، تو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے. یہ اس علم میں سے ہے جو فرائض میں سے ہے. کہتے ہیں نا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو کون سا علم ہے؟ وہ یہ علم ہے کہ جس سے ہم اپنے فرائض کو ادا کر سکیں. تو اس کا جاننا بہت ضروری ہے. تو بہرحال ہم بعض اوقات جانتے نہیں اور بعض اوقات جانتے بھی ہوتے ہیں تو غفلت سے کام لیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہلاکت. کون؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. غافل کون ہے؟ یا تو وقت کے بارے میں یعنی دیر کر کے پڑھی. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے نا اس کی نماز دکھاوے کی نماز ہوتی ہے، اس کی نماز جلدی کی نماز ہوتی ہے، اس کی نماز میں اللہ کو یاد نہیں وہ کرتا. تو یہ جو منافق والی نماز ہوتی ہے نا یہ ساہون ہوتی ہے. ساہون کا مطلب ہوتا ہے صاحب، یعنی کہ غفلت کی کیفیت، یعنی نماز کی شرائط سے متعلق غفلت. اب جب ہم نے لباس اللہ کی مرضی کا نہیں پہنا، لوگوں کی مرضی کا پہنا، تو کس کو راضی کیا؟ اللہ کو نہیں. لیکن جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوگی، اس کے دل میں بلب روشن ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، اس کو اپنی چوائس میں نظر آ رہی ہے، اس کو فکر ہو رہی ہے کہ یہ لباس تو نماز کے لیے ٹھیک نہیں.
اب جیسے آپ دیکھیے کہ اب بہت رواج ہو گیا نا پاجامہ پہننے کا، تو اب جب پاجامہ پہنتے ہیں تو عموماً پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے. ٹخنے اگر عورت کے ننگے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اگر مرد کے ڈھکے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی، وائس ورسا ہے. ہم سب کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں. اگر اللہ کے لیے جی رہے ہیں تو اللہ کی پسند کے کام کرنے ہوں گے، اور اگر اللہ کی پسند کے کام نہیں تو پھر یہ ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کو رب مان لیا اور اسی سے ہم ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ پر ایمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اس کے ناموں پر ایمان، اس کے الہ ہونے پر ایمان، اس کے رب ہونے پر ایمان، اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت پر ایمان. تو جب اللہ کو معبود مان ہی لیا کہ وہی ہمارا معبود ہے تو پھر سارے کام اسی کے پسند کے کرنے ہوں گے. اور اگر نہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ بندوں کی پسند آ جائے گی بیچ میں. پھر آپ دیکھیے کہ بات ہو رہی تھی نا، جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا، کوئی میرا کیا بگاڑے گا. اگر میں نے بندوں کی پسند کے کپڑے نہیں پہنے تو میرا کون کیا بگاڑ سکتا، مجھے مار کے باہر نکال دے گا. اگر کسی بھی شادی پہ ہم جا رہے ہیں اور ایسا لباس پہن کے چل پڑتے ہیں جو سی تھرو بھی ہے، گلا بھی ننگا ہو رہا ہے، بازو بھی یا تو سلیو لیس ہے یا ہاف بازو پہنے ہوئے ہیں، یا ٹانگیں ننگی ہو رہی ہیں، یا اسکن ٹائٹ ہم نے پاجامہ پہنا ہوا ہے، اسکن ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے تو بندے خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ اللہ کیا سوچتا ہے. ہاں اگر یہ سب کچھ ڈھک کے ہم کسی شادی پہ گئے تو کیا شادی والے یہ کہیں گے کہ آپ باہر چلے جائیں کیونکہ آپ ہماری پسند کے کپڑے پہن کے نہیں آئے؟ ہاں اگر اللہ کی پسند کے نہیں پہنے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. بندے تو پھر قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں بندوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور وہ ہم سے یہ چاہتا کیوں ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. وہ کیوں چاہتا ہے؟ وہ اس لیے چاہتا ہے کہ ہم نقصان سے محفوظ رہیں. ایک ماں اپنے بچے کو گرم کپڑے کیوں پہنانا چاہتی ہے؟ بچہ اپنے جسم کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے، اور ماں اس کو ڈھانک رہی ہے. کیوں ڈھانک رہی ہے؟ بیمار ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا. تو بچہ کہتا ہے ماں بڑی ظالم ہے، مجھے میری مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیتی، مجھے سلیو لیس پہن کے باہر برف میں نہیں جانے دے رہی، مجھے شوق ہے باہر اسی طرح پھرنے کا. تو نہیں، ماں اس کو، بچہ روئے بھی تو پھر بھی پہنا دے گی. ہم سب کرتے ہیں. کچھ بچے جرابیں نہیں پہننا چاہتے، کچھ بچے جرسی نہیں پہنتے اسکول جاتے ہوئے، نہیں اپنی مرضی کرنا چاہتے. لیکن اگر اسکول میں یونیفارم اگر ہے جس میں، تو آپ دیکھیے اتنے پرائیویٹ اسکول میں اتنا پیسہ دے کے بچے کو بھیجتے ہیں، اور وہ اتنا یونیفارم ساری کی پابندی کر رہی تھی، اگر نہیں پہنے گے تو نکال دیں گے، کیونکہ ان کا ایک ڈسپلن ہے. تو ہمارے دین کا بھی ایک ڈسپلن ہے. جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہم ہر ڈسپلن فالو کرنا چاہتے ہیں، ہر ویدر کے مطابق کپڑا پہننا چاہتے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے تو ہمیں ڈسپلن بھول جاتا ہے، ہمیں اللہ کی مرضی بھول جاتی ہے، ہم پھر اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایمان ٹمٹما رہا ہے یا ایمان ذرا روشن ہے، یا ایمان کی حرارت ہے اندر. اچھا، ایمان کی حرارت جو ہوتی ہے نا، وہ شیطان کے وسوسوں کو جلا کے رکھ دیتی. شیطان نہ تیر پھینکتا رہتا ہے ہماری طرف، چاہے ہم نماز میں ہوں چاہے ہم نماز کے علاوہ ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ خیالات پھینکتا ہے ہمارے اندر، خیالات ڈالتا ہے. جس دل کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے وہاں اس کا تیر جا کے جل جاتا ہے، وہ اس سے آگے نہیں جاتا، نہ اس کی زبان پہ آتا ہے نہ اس کے عمل میں آتا ہے. اور جہاں ایمان کی حرارت نہیں ہوتی وہاں وہ گرو کرنے لگتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، نقصان دینے لگتا ہے، آکاش بیل کی طرح. تو اعضاء سے ایمان کا اظہار جو ہے وہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز کو ایمان کہتے ہیں. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی، وہ ضائع نہیں کی. کیونکہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے، قبلہ ابھی پراپر فالو نہیں کیا تھا، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کی تو نمازیں گئی. کیونکہ آپ یاد رکھیے یہ بھی ایک مسئلہ کہ قبلے کو فالو کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے. اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوتی. ایکسیپشنل کیسز میں صرف بیمار اور اس کے علاوہ مسافر یا کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ قبلہ کدھر. اب تو ہر ایک کے پاس اسمارٹ فونز ہیں ماشاءاللہ، اور ان فونز کے اندر اپلیکیشن موجود ہیں، اور ان اپلیکیشنز میں نہ صرف یہ کہ زمین پہ بلکہ جہاز میں نماز پڑھنے کے اوقات تک پتہ چل جاتے ہیں. ابھی مجھے کسی نے لنک بھیجا جس میں جہاز میں نماز کے اوقات، آج مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ نماز کے اوقات جہاز میں کیسے پتہ کریں.
تو اس ایپ میں اگر آپ ڈالیں تو آپ کو بتائے گا اس وقت آپ کہاں ہیں اور اس وقت ظہر یا اثر کس چیز کا وقت ہے. کیونکہ نماز تو ہر جگہ ہر حال میں پڑھنی ہے، جب تک جان میں جان ہے، عقل باقی ہے، معاف نہیں ہے. تو اگر کسی نے غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے قبلے کا رخ نہیں دیکھا، اس کو فالو نہیں کیا، اور بعد میں اس کو پتا چلا، تو اس کو نماز دہرانی ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ قبلے کی طرف نہیں تھا. اور بعض لوگ صرف اندازے سے ہی پڑھتے رہتے ہیں. بعض اوقات یہاں تک، کیونکہ میں بہت سفر کرتی رہتی ہوں، مختلف جگہوں پہ جاتی رہتی ہوں، یہاں تک میرے ساتھ ہوا کہ میں کسی کے گھر میں گئی، میں نے ان سے کہا قبلہ کس طرف، انہوں نے کہا اس طرف. تو میں پھر بھی نا تھوڑا تسلی سے چیک کرتی، اور وہاں جب میں نے چیک کیا تو قبلہ فرق تھا. تو اس سے پھر اب میں جہاں جاتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چیک کر لوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز ہی نہ ہو. تو اگر تو وقت کے اندر ہی پتہ چل گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہو. اسی طرح اگر کسی نے بھول چوک کے غلط پڑھ لیا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی نئی جگہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ کو جانماز بچھا دیتے ہیں، اور وہ ہلکا ہلکا اندھیرا تو اسے پتہ نہیں چلا، وہ جس رخ کو ہم فالو کرتے ہیں آگے محراب سے بنی ہوتی ہے وہ دوسری طرف ڈال کے چلا گیا، اور آپ نے الٹی سائڈ نماز پڑھ لی. پھر وہ آ کے او ہو سوری یہ تو جانماز غلط تھی، اب میں صحیح کرتا ہوں. تو اگر نماز کا وقت باقی ہے تو نماز دوبارہ ہو. اگر گزر گیا تو اللہ معاف کرنے والا، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے ایسی غلطی نہیں کی. جب بعض لوگ یہ ہے کہ کار میں بیٹھ کے نماز شروع کر دیتے، جبکہ قیام جو ہے وہ نماز کے لیے شرط، یعنی قوموا للہ قانتین ہے قرآن کا حکم. تو نماز بھی ایمان ہے. اچھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے. جیسے یہ پودے ہیں نا، تو خزاں کا موسم ہو تو پودے جھڑنے لگتے ہیں، گروتھ رک جاتی ہے، اور بہار آتی ہے تو پودے بڑھ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، گرین ہو جاتے ہیں، پھول آنے لگتے ہیں، پھل آنے لگتے ہیں، سبزیاں اگنے لگتی ہیں، کھیت بھر جاتے ہیں. سبحان اللہ، موسم کے فرق سے وہی زمین، وہی پانی، وہی پودا، وہی ہر چیز کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو اس لیے ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. کہاں بڑھتا ہے کہاں گھٹتا ہے؟ اگر ایسی جگہ جائیں جہاں اللہ کی اطاعت کے کام ہو وہاں تو بڑھتا ہے، اور اگر ایسی جگہ جائیں جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو تو وہاں گھٹتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی فرما برداری کی جگہوں پر بھی جا کر بعض لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی، ان کا بھی نہیں بڑھتا. جیسے منافقین تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے، قرآن سنتے تھے، لیکن دھیان ان کا کہیں اور ہی ہوتا تھا. وہ محبت کی بات ہے نا، دل نہیں ساتھ تھے نا، تو دل کہیں اور ہی اٹکا ہوا ہوتا تھا. تو وہ ساری ساری سورج سن کے کہتے تھے کہ یہ ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہا انہوں نے، سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن توجہ ہی نہیں تھی، سمجھ کیا آتی. دوسرے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے. بس جو لوگ ایمان لائے ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. جو قرآن کا جتنا حصہ سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں. رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس صورت نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا. یعنی یہی قرآن ان کے لیے اور بھٹکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر. تو یاد رکھیے ہر قرآن پڑھنے والے کا بھی ایمان نہیں پڑھتا. کچھ لوگ قرآن پڑھ کر نکھر جاتے ہیں، ایمان ان کا زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کے عمل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن پڑھ کر بھٹک بھی جاتے ہیں. اور جب نیت نہیں ہوتی اور شیطان ساتھ ہوتا ہے تو پھر شیطان اس میں طرح طرح کی باتیں سجانے لگتا ہے انسان کو، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور قرآن پڑھ کر واقعی ہم ایسے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بنے. ہاں، ایمان والوں کا ضرور ایمان بڑھتا ہے. سورۃ الفتح 4 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایمان بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اس کو انڈیویجولی بھی اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اپنا ایمان بڑھے. جب صبح آپ اٹھتے ہیں نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا نماز میں اگر حفظ ہے آپ کو لمبی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے بعد دن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ پہلے سے بہتر ہونی چاہیے. یعنی جس وقت آپ سو کر اٹھے تھے جو وہ کیفیت تھی اس کے ساتھ کمپیئر کیا کریں
اس کیفیت کو جو نماز فجر پڑھنے کے بعد ہوتی ہے یا پھر قرآن کی تلاوت کے بعد ہوتی ہے فجر کے وقت. تو اس سے کیا ہے کہ انسان پہچان جاتا ہے کہ ہاں واقعی میرا ایمان بڑا ہے. پھر ایمان کے مختلف درجے ہیں. کسی کا کمزور ایمان ہوتا ہے، کسی کا درمیانے درجے کا ہوتا ہے، کسی کا بہت بڑا ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تم میں سے کسی کے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، یعنی کپڑے کا رنگ اتر جاتا ہے ایسے ایمان بھی پھیکا ہونے لگتا ہے. سو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. اسی لیے حضرت عمر شاید دعا مانگا کرتے تھے اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے. قرآن مجید میں 89 ٹائم آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. لہذا ہمیں بھی اتنی ہی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات غور سے سننی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ ایمان کی جو حیثیت ہے ہمارے دین میں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ افضل عمل اللہ پر ایمان ہے اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان اس کو عطا کرتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا جیسے تمہارا رزق. کچھ لوگ بہت با اخلاق ہوتے ہیں، بہت اسمائلنگ، کیئرنگ، ہر ایک سے اچھی طرح پیش آنے والے، اپنا ہو غیر ہو، جاننے والا ہو انجان ہو، سب کے لیے اچھے ہیں. اور کچھ لوگ اپنوں کے ساتھ بھی بنا کے نہیں رکھتے، اپنوں کو بھی دشمن بنا لیتے. کچھ دشمنوں کو دوست بنا لیتے اور کچھ دوستوں کو دشمن بنا لیتے. تو یہ اخلاق کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے. اخلاق سے ہی دلوں میں وسعت آتی ہے، گھروں میں وسعت آتی ہے، دوستوں میں وسعت آتی ہے، اور اخلاق کے نہ ہونے سے یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. فرمایا جس طرح تمہارا رزق تقسیم کیا اسی طرح اخلاق بھی. اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. اسی لیے انک لا تہدی من احببت، جتنا بھی چاہو کسی کو آپ قائل نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ کا واسطہ کبھی مختلف نان مسلم کے ساتھ ہوا، وہ ساری باتیں مانتے ہیں. جب آپ ان سے کہتے ہیں چل لا الہ الا اللہ پڑھ تو نہیں مانتے. تو وہ اللہ ہی کی توفیق سے کوئی مسلمان ہوتا ہے. ہم کسی کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. پھر ایمان کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہوتے اللہ کے نگاہ میں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ شخص جو ایمان والا ہے اور وہ جو فاسق ہے کیا وہ برابر ہو سکتے؟ نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک اور جگہ آتا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا. برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں. یعنی جینا اور مرنا دونوں ہی برابر نہیں ہوتے مومن اور غیر مومن کے. تو میرا خیال ہے کہ میری ٹاک اتنی ہی کافی ہے. اب آپ لوگ اس میں ایڈیشن کریں گے، کوشچن کریں گے، ڈسکشن کریں گے. اب آپ کی باری ہے. میں نے تو ایمان کے بارے میں بات کر دی، پھر انشاءاللہ کچھ اور ضرورت ہوئی تو اور بھی کر دوں گی. ایک بات یاد رکھیے کہ جب کسی کو برائی بری لگے اور نیکی اچھی لگے تو وہ مومن ہوتا ہے. یہ ایمان کی پہچان ہوتی ہے. یہ سارے کرائٹیریا آپ کو اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو پرکھ سکیں، دوسروں کا جائزہ لینے کی نہیں ضرورت. یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 ہے جس میں آتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، یعنی بہت قیمتی لگتا ہے اور اس سے محبت ہے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا. یعنی سجایا کیسے کہ کہیں تقویٰ ہے، کہیں توکل ہے، کہیں خشیت ہے، کہیں رغبت ہے، کہیں رہبت ہے، کہیں امید ہے، کہیں خوف ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر سے نفرت دلائی، یعنی کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. یہ کہتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایمان بہت محسوس ہوتا ہے، کبھی بہت لو ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے شوگر لو ہو جاتی ہے یا ویکنس ہو جاتی ہے، فزیکلی ویکنس ہو جاتی ہے. اور کبھی آپ اتنا انرجیٹک محسوس کرتے ہو، آپ کہتے ہو تو کبھی کوئی بیماری جیسا ہوئی نہیں ہوتا ہے. جب انرجیٹک محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ زیادہ کام کرتے ہیں، دماغ بھی چلنے لگتا ہے، یہ بھی کر لے وہ بھی، نئے آئیڈیا،
اوپر کا نیچے، نیچے سے اوپر، میرے جیسے تو فرنیچر ہلانے لگتے ہیں کہ گھر کی سیٹنگ ذرا تبدیل کر لیں تھوڑی سی اور تھوڑی فریش لک آئے، کوئی اور چیز. تو اسی طرح جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا چیز آتی ہے عمل میں زیادہ؟ نماز اچھی ہونے لگتی، نماز میں خوب دل لگتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. اچھا جب لو ہوتا ہے، جب کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، اگر فزیکلی آپ لو فیل کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں فریج کھولتے ہیں، چلے چائے پی لیتے ہیں، ذرا حرارت آئے گی جسم میں تو تھوڑی انرجی ریلیز ہوگی، تھوڑا کچھ کرتے ہیں نا. کیا آپ سو جاتے ہیں جا کے؟ سو نہیں سکتے کیونکہ کام کرنا ہے نا، اب سونے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہے تو پھر کچھ کھا لیتے ہیں تاکہ طاقت آ جائے. اسی طرح جب آپ کا نمازوں کو دل نہ چاہے، جب آپ کا اچھے کام نہیں دل کرے کرنے کو، آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ایمان لو ہو رہا ہے، تو جائیں کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں پر اکٹھے بیٹھ کر کچھ لمحوں کے لیے ایمان لے آئیں. جیسے صحابہ کہتے تھے آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان لے آئیں، تو دوسرے نے کہا کہ وہ مومن نہیں. میں نے کہا نہیں، آپ کے پاس شکایت لے گئے. آپ نے فرمایا اصل میں یہ کہتا ہے کہ ہم دن بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں. تو اکٹھے بیٹھ کے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، اس سے ایمان کو ترقی نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے رہیں. کام چھوڑے تھوڑی دیر بعد بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتا ہے، ہو جاتے ہیں کام. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات گاڑی نہیں، اب دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ جائیں، تو پلان کر لیں. رائڈ نہیں ہے، پلان کر لیں، کسی دوست کو فون کر لیں، کسی کو بلا لیں، کسی سے فون پر ہی بات کریں. کیا پتہ نہیں ایسے ایمان کمزور سا لگ رہا ہے تو کوئی، یا پھر کوئی لیکچر لگا لیں، تلاوت لگا لیں، لیکچر لگا لیں. ایک لیکچر آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ ہوا میں اڑنے لگیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ نیک اعمال ایمان کے ساتھ ہی قبول ہوتے ہیں، اور ان کا جو اجر ہوتا ہے نا، وہ بھی جتنے ایمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا کام، کتنے شوق کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسی طرح اس کی جزا بھی 10 سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کا ایمان تو اچھا ہے مگر کوئی دوسرا جو ہے نا وہ سلو ہو رہا ہے، کچھ بچہ ہے چھوٹا، آپ کا بیٹا ہے، کوئی ہسبینڈ ہے، کوئی بھی آپ کے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے نا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، آپ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی موت نہیں لکھی نا تو اس بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ. اتنا فائدہ ہے. اسی طرح جب کوئی بیمار ہو تو اسے کہیں لا باس طہور انشاءاللہ. کسی کو وزٹ کرنے جائیں، کسی سکھ کو. اسی طرح اگر کسی کی شادی ہے تو ہم عام طور پر شادی میں کہتے ہیں بہت اچھی لگ رہی ہے، واہ میک اپ بہت اچھا فلاں. اس سے برکت کی دعا دیں تاکہ اس کو نظر نہ لگے کہ اب ہمارا دن بدن شادیوں کے موقع پر کپڑے اور میک اپ اور سجاوٹ پہ اتنا زور ہو گیا ہے کہ دیکھ نظریں لگ جاتی ہیں، اور بعد میں وہ آپس میں کھٹ پٹ اور خوشیاں ہی ختم. تو اس میں ایسی دعا دیں سب کو برکت کی کہ جس سے ان کے گھر آباد رہے. اور یہ بھی بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. لیکن اگر اس طرح کے کارڈ ہوں گے تو بعد میں پڑھتے رہیں گے، کیونکہ میاں بیوی کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، ہر عمر میں پڑھ لینی چاہیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسی طرح اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات شاننا. اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے. دیکھیں بات انسان کی نہیں ہوتی، بات اپنے دل کی ہوتی ہے کہ ہماری فیلنگ کیا ہے کسی کے لیے. جس کے لیے ہماری فیلنگ اچھی ہوتی ہے نا وہ کیسا بھی ہو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جس کے لیے ہماری فیلنگ نہیں نا اچھی، وہ سونے کا بھی بنا ہو تو ہمیں نہیں پسند. تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا تو یہ دراصل کیا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال، جب محبت ڈال دے نا کہ اللہ، تو کوئی انسان بہت اچھا لگنے لگے گا. جی ہاں القیت علیک محبت. دیکھیے اللہ کے الفاظ تو اللہ کے الفاظ ہیں، پڑھ سکتے ہیں جی، اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. جی ہاں، اس لیے جب تک یاد نہیں تو دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں.